زمین پر جغرافیائی حالات تبدیل ہوتے ہیں، کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے جنگ شروع کرتا ہے تو فوراً نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، قیامت آنے والی ہے، 25 میں آ جائے گی، 26 میں آ جائے گی، کسی کو خواب آ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے حساب لگا لیا ہے، ستاروں کا علم بتا رہا ہے، زمین کے حالات بتا رہے ہیں، دنیا گھبرانا شروع کر دیتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بچے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا 25 قیامت کا سال ہے؟ کیا 26 قیامت کا سال ہے؟ میرے مذہب کے غیرت مند نوجوانوں، زمانہ پریشان ہو، تم نہ پریشان ہوا کرو، کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی طے شدہ دن نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اس لیے وہ ہر روز پریشان ہو جاتے ہیں، شاید آج آ جائے، شاید اس مہینے میں آ جائے، شاید اس سال آ جائے۔ مطمئن ہو کے سو جایا کرو، ہمیں پتا ہے تب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک امام نہ آ جائے، کیونکہ ہمارے ہاں قیامت سے پہلے امامت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف شیعوں کے نہیں، تمام مسلک اور تمام اسلام کے فرقے اس حدیث پیغمبر پہ متفق ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 اوصیاء ہوں گے، میرے بعد میرے 12 وصی ہوں گے، میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ میں نے یہ لفظ اس لیے بدلے کہ مختلف کتابوں میں اہل سنت کی کہیں خلفاء کا لفظ ہے، کہیں اوصیاء کا لفظ ہے، کہیں نقبہ کا لفظ ہے، کہیں آئمہ کا لفظ ہے، لیکن لفظ بدلے ہیں، تعداد نہیں بدلی۔ کسی حدیث کی کتاب نے کہا وہ خلیفہ ہوں گے، کسی نے کہا وہ نقبہ ہوں گے، کسی نے کہا نہیں وہ آئمہ ہوں گے، کسی نے کہا وہ اوصیاء ہوں گے۔ نہ کسی نے 13 لکھے، نہ کسی نے 14 لکھے، نہ کسی نے 11 لکھے، نہ کسی نے 4 لکھے، یہ سب نے لکھا ہے تعداد 12 ہوگی، 12 کی تعداد ہوگی۔ اور پھر نبی کی یہ حدیث آگے چلی کہ ان میں سے ایک آخر میں آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہاں بھی ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ آخر میں ایک امام آئے گا، نام نامی اس میں گرام جس کا مہدی ہوگا، اور وہ محمد کی نسل میں سے ہوگا۔ جو ہمارے 11 کو نہیں مانتے وہ بھی ہمارے 12ویں کو مانتے ہیں، ہمارے 11 کی امامت کے قائل نہیں ہیں لیکن 12ویں کی امامت کے قائل ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں 12واں امام ہے، اچھا وہ علی کو امام نہیں کہتے، مہدی کو امام کہتے، یہاں حضرت کا لفظ نہیں لاتے، یہاں امام مہدی آئیں گے امام، لیکن نام نامی اسم گرامی مہدی ہوگا۔ یہ سارے مانتے ہیں کہ آخر میں ایک آئے گا، 11 اماموں کو نہیں مانتے، 12ویں کو مانتے۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ جس دلیل سے تم 12ویں کو مانتے ہو اسی دلیل سے ہم 11 کو مانتے ہیں۔ جو ہم سے پوچھے تمہارے پاس علی کی امامت کی دلیل کیا ہے، حسن کی امامت کی دلیل کیا ہے، میرا ان سے سوال ہے تمہارے پاس مہدی کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ جو دلیل تمہارے پاس 12ویں کی امامت کی ہے وہی ہمارے پاس 11 کی امامت کی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم 11 کو مانتے ہیں لیکن 12ویں کو نہیں مانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی امام ہو اور زمین پہ ہو اور اس نے ظاہر ہونا ہو۔ 11 کو مانتے ہیں لیکن 12ویں کو نہیں مانتے، تو پھر مان لینا معصوم کا حکم ہے، جس نے ہم میں سے ایک کی بھی امامت کا انکار کیا اس نے ہم سب کی امامت کا انکار کیا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم امام مہدی کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن 11 کے وجود کو نہیں مانتے، دین پھر بھی ناقص۔ اگر آپ کہیں کہ ہم 11 کو مانتے ہیں لیکن 12ویں کی غیبت کے قائل نہیں ہیں، دین پھر بھی ناقص ہے۔ اگر کوئی شیعہ غیر شیعہ کسی شیعہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ ہمیں 12ویں کی غیبت سمجھائیں، تو میں اس کو مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی آج یہودی آ کے مجھ پہ سوال کرے کہ آپ مجھے نماز کی رکعتیں بتائیں کہ کیسے ہیں، تو میں اس سے کہوں گا پہلے تو وجود نماز کو مان، پھر میں تجھے نماز کی رکعتیں بھی بتاتا ہوں۔ جب تو نماز ہی کو نہیں مانتا تو رکعتوں پہ بحث کیسی؟ جب تو روزے کو نہیں مانتا روزے کے وقت پہ بحث کیسی؟ جب تو کعبے کو نہیں مانتا
تو طواف پہ بحث کیسی؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے وجود نماز کو مان، پھر میں تجھے رکعت پہ دلیل دوں، پہلے تو وجود زکوٰۃ کو مان، پھر میں تجھے نصاب پہ دلیل دوں، پہلے تو حرمت کعبہ کو مان، پھر میں تجھے طواف پہ دلیل دوں۔ اگر تو نے غیبت پہ بحث کرنی ہے، پہلے غدیر کو مان، پھر میں تجھے غیبت پہ دلیل دوں۔ پہلے غدیر کو تسلیم کرو، کیونکہ امامت غدیر سے شروع ہوئی ہے اور غیبت تک آئی۔ محرم کے دنوں میں سوشل میڈیا پہ سوالات شروع ہو جاتے، میری قوم کے بچوں پہ ماتم کیوں کرتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ یہ سارے سوالوں کے جواب دیں گے، پہلے سقیفہ پہ بحث کرو۔ ہم کربلا سے متعلق ہر سوال کا جواب دیں گے۔ ہم مہندی کیوں نکالتے ہیں، ہم ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم روتے کیوں ہیں، کربلا سے متعلق ہر سوال کا جواب ملے گا۔ شرط یہ ہے پہلے سقیفہ پہ بحث کرو۔ مذہب اسلام کے پاس دو رستے ہیں، اسلام کے فرقوں کے پاس، ایک غدیر سے شروع ہوتا ہے، ایک سقیفہ سے شروع ہوتا ہے۔ جو سقیفہ سے شروع ہو اسے خلافت کہتے ہیں، جو غدیر سے شروع ہو اسے امامت کہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے سارے فرقے کہتے ہیں کہ 12واں ہے اور اس کا نام نامی مہدی ہے اور وہ آ جائے گا، کچھ کہتے ہیں پیدا ہوگا، کچھ کہتے ہیں ہو چکا ہے۔ لیکن اپنے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، یہ جس 12ویں کی امامت کے قائل ہو، اس کا تعلق سقیفہ سے ہے یا غدیر سے ہے؟ امام عصر کی امامت کا تعلق غدیر کے تعلق سے ہے یا سقیفہ کے تعلق سے؟ رسول کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن رہ جائے اور امام کا ظہور نہ ہو، اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کرے گا جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ قیامت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ شرط ہے امت کے اعمال کی امامت میں چھپی ہوئی۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان سے ابھی کچھ پوچھنا باقی ہے۔ یہ آیت کا تعلق زمین سے نہیں، روز قیامت سے، کہ قیامت کے روز اللہ کہے گا ملائکہ سے ان کو روکو، ان سے ابھی کوئی سوال باقی ہے۔ میں ابھی اس مجمع کو بیٹھے ہوئے کو کہوں کہ انہیں روکو تو یہ تو پہلے رکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے کو نہیں روکا جاتا، چلتے ہوئے کو روکا جاتا۔ اس کا مطلب کچھ لوگ میدان قیامت میں کھڑے نہیں ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جو قریب بیٹھو سر اٹھانا، میں ذہنوں کے قریب آ چکا ہوں۔ وہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ نماز کا سوال ہو چکا ہے، روزے کا سوال ہو چکا ہے، زکوٰۃ کا سوال ہو چکا ہے، حج کا سوال ہو چکا ہے، اعمال کا سوال ہو چکا ہے، احکامات پوچھے جا چکے ہیں، محرمات پوچھے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نامہ اعمال تل چکے ہیں۔ ان کے نامہ اعمال کی گٹھڑی وزنی تھی، اس لیے وہ کوثر سے گزر چکے ہیں، وہ میزان سے گزر چکے ہیں۔ اب ان کی ایک ہی منظر رہ گئی ہے، اب انہوں نے کہیں اعمال نہیں دکھانے، اب انہوں نے کہیں بھی اپنی چیکنگ نہیں کروانی، انہوں نے صرف اب جنت کے دروازے پہ جانا ہے۔ یہ بڑھ رہے ہوں گے جنت کی طرف، یا خدا کہے گا انہیں روکو، انہیں روکو، ان سے بھی ایک سوال باقی ہے، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں کہتے ہیں، تم شیعہ ذاکر ممبر سے کہتے ہو کہ ولایت کے قائل ہو جاؤ، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، اعمال نہ کرو، صرف علی ولی اللہ پڑھو، اللہ جنت دے دے گا۔ غلط، میں ٹھوک کے عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے نماز چھوڑ دو، علی کو پکڑو، روزہ چھوڑ دو، علی کو پکڑو، زکوٰۃ چھوڑ دو، علی کو پکڑو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، حج بھی ہو، اگر علی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے بولنا مل کے حیدری، روکو انہیں، ان سے کچھ پوچھا جائے، جاتے ہوئے کو روکا جائے گا۔ سوال ہوگا علی کی ولایت کا، نماز ہے علی نہیں، روزہ ہے
علی نہیں. چلتے ہوں کو روکا جائے گا. اسلام کی ہر عبادت نبی نے منبر پہ بیٹھ کے بتائی ہے. نماز کا حکم آیا, اکٹھا کیا. اب تم پر واجب ہے اللہ کی نماز پڑھو. روزے کا حکم بیٹھ کے بتایا, زکوٰۃ کا حکم بیٹھ کے بتایا, حج کا حکم بیٹھ کے بتایا. قرآن کہہ رہا ہے یہ جا رہے ہوں گے, جاتے ہوں کو روکا جائے گا. آج بندے پہنچے, کیا روک کے پوچھا جائے گا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. وہی روک کے پوچھا جائے گا جو غدیر میں رو کے سنایا گیا تھا. جو غدیر میں جاتے ہوں کو روک کے بتایا گیا تھا, وہی قیامت میں جاتے ہوں کو روک کے. غدیر بھی چلتے ہوں کو روکا گیا. جا رہا تھا اسلام کے فرزندان اسلام کا کارواں, روک لیا, رکو ابھی کچھ باقی ہے. انہوں نے کہا کیا باقی ہے؟ حج اکبر تو ہو گیا, نماز پڑھ چکے, داڑیاں سج گئیں, قرآن یاد ہو گیا, تفسیر سینوں میں لے کے بیٹھے ہیں. آواز پروردگار ہے ان سے کہہ دے یہ اتنا ضروری ہے, اگر یہ نہ پہنچایا تو تیری رسالت میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن علی نہیں ہے, اور قرآن کہتا ہے تمہارے پاس سب کچھ ہو اور علی نہ ہو تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. غدیر میں جاتے ہوں کو روکا گیا اور قیامت میں جاتے ہوں کو پھر روکا جائے گا. پوچھو ان سے. آپ نے کبھی گروسری سٹور میں جا کے آپ ٹرالی لے کے سٹور کے اندر ہو, سامان اٹھا کے رکھتے جائیں, کوئی نہیں روکے گا. جو شاپنگ کرتے وہ تو بولو. ٹیسکو میں جائیں, ٹرالی ہاتھ میں ہے, آپ کو سیل مین کہے گا یہ بھی لے لیں, یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں. ٹرالی منہ تک بھر لیں گے, لیکن جب نکلیں گے کیش کاؤنٹر پہ کہا روکو. حضور جب اکٹھی کر رہے تھے تب تو روکا ہی نہیں, فرمایا یہاں قیمت دے کے جانی ہے. پورا لندن جموش رہے لیکن جملہ میں تمہارے عقیدے کے لیے کہنے لگا ہوں, علی ولی اللہ دین کی قیمت کا نام ہے. اس چیز میں بحث کر رہے ہو کہ علی ولی اللہ واجب ہے, اوجب ہے, مستحب ہے, مبطل ہے, مکروہ ہے, باطل ہے؟ نہیں, یہ واجب, یہ اوجب, یہ مبطل, یہ مکروہ, یہ ساری شریعت کی ٹرمز ہیں. یہ فقہ کی اصطلاحات ہیں. علی فقہ میں نہیں, فقہ علی میں. کہہ دو جملہ اگر چند چہرے پریشان نہ ہو, علی توضیح المسائل کا مسئلہ ہے ہی نہیں. توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے, علی مسئلہ نہیں, علی دین ہے. ہاں اگر مسئلہ ہے تو ماں کی شرافت کا مسئلہ. ہاں ہے مسئلہ.
علی توضیح المسائل کا مسئلہ ہے. ہاں علی مسئلہ ہے، ماں کی شرافت کا مسئلہ. علی کتابوں میں نہیں ہے، کتابیں علی میں. علی کی ولایت کا بحث کرنی ہے تو قرآن سے علی ڈھونڈو. روکو ان سے کچھ پوچھا جائے گا. کیوں؟ غدیر. تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا دے گا، قد قامت الصلاۃ، آ جاؤ کہ صلاۃ کھڑی ہو گئی ہے، آ جاؤ کہ صلاۃ کھڑی ہو گئی ہے، آ جاؤ کہ صلاۃ کھڑی ہو گئی ہے. جو اذان غدیر میں خیر العمل سے شروع ہوئی تھی وہ غیبت میں قد قامت الصلاۃ میں آ گئی. اس لیے تمہیں دن میں بار بار 5 دفعہ کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ ظہور کی ترکیبات میں سے ایک ترکیب ہے کہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے تیار کرو. جب امام آئیں تو تم نے اپنے آپ کو کھڑا کیسے کرنا ہے. یہ نمازی نہیں، یہ صلاۃ ہے، یہ صلاۃ ہے. معصوم نے فرمایا، مولا امیر المومنین کا جمع، انا صلاۃ المومن، میں مومن کی صلاۃ ہوں، میں مومن کی صلاۃ ہوں. اتنی احادیث میں بتاؤں گا ممبر سے کہ آل محمد نے کہاں کہاں گیا کہ ہم صلاۃ ہیں، ہم صلاۃ ہیں. ہمارے ہاں اردو زبان میں یہ نماز جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. نمعاز، آنسوؤں کے ساتھ آگ کو بجھانا، اسے نماز کہتے ہیں. عربی زبان میں لفظ ہے صلاۃ. صلاۃ معصوم فرماتے صلاۃ ہم ہیں. اس لیے خدا نے صلاۃ کے لیے جب بھی لفظ کہا قائم کرنے کا کہا. میں تو پڑھ گیا، میں نے تو عقدہ کھول دیا. نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ قائم ہوتی ہے. صلاۃ ہے قائم کرنا، صلاۃ ہے قائم کرنے کا نام. امیر المومنین فرماتے ہم ہیں مومن کی صلاۃ، میں ہوں مومن کی صلاۃ. اکمل بھائی سے لے کے آخر تک اگلی حدیث تمہارے ذہنوں میں ہے، لیکن صلاۃ ذہن میں علی رکھ کے پھر سننا. الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ مومن کی معراج ہے. مجھے الحیدر ٹرسٹ لندن کا مجمع اجازت دے دو میں صلاۃ کا ترجمہ علی کر لوں. علی مومن کی معراج ہے، علی مومن کی معراج ہے. علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، جب محمد کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی تو تیری نماز ماشاءاللہ مولا سلامت. الصلاۃ معراج، صلاۃ ہے مومن کی بات. امامت دین کا اصل ہے، امامت دین کی شرط، اس کے بغیر نہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث سلسلۃ الذہب. یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں اہل سنت میں، اہل سنت علماء کا اس پر قول ہے کہ اس حدیث کو اگر برتن میں لکھ کے اس میں پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے تو اسے زبان مل جائے گی. ابن ابی الحدید نے اس پہ اقوال اکٹھے کیے. حدیث کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیوں والی حدیث. ذہب سونا، سونے کی زنجیر، اس حدیث کو کہا جاتا ہے. یہ حدیث ہے تیرے اور میرے 8ویں امام کی. جب مولا نیشہ پور پہنچے تھے تو مورخین قلم اٹھا کے بیٹھے تھے، دنیا تڑپ گئی تھی امام کا کلام سننے کے لیے.
مدت ہو گئی تھی لوگوں نے کلام امام نہیں سنا تھا. مورخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کھڑے تھے کہ امام رضا انہیں کچھ لکھوائیں، اور امام رضا اپنی سواری پہ گزرتے جا رہے تھے اور لوگ پیچھے دوڑتے جا رہے تھے. فرزند رسول کچھ لکھوا دے، فرزند رسول کوئی ایک حدیث بتا دے، فرزند رسول کوئی ایک حدیث بتا دے. دیوانہ وار لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے. نیشا پور سے تھوڑا آگے امام نے اپنی سواری کو روکا اور امام اپنی سواری سے باہر برآمد ہوئے. چہرہ انور کو 2500 مورخین نے دیکھا. چہرے پہ وہی رسول والی وجاہت، وہی علی والی مسکراہٹ، وہی ابو طالب والا امامہ، وہی حمزہ والا روب، وہی حسین والی جلالت جو امام رضا کے چہرے کی تلاوت کی. مورخین نے امام کو دیکھا، قلم زمین پہ گرے. فرزند رسول کچھ بولیے، کان ترس گئے جھوٹی حدیثیں سن سن کے. مدت ہو گئی ہے، کسی نے نہیں کہا کالا فرزند رسول، کالا ابن رسول، کالا ابن رسول. مولا کچھ فرمائیے. امام رکے. امام نے یوں مورخین کی طرف دیکھا، ہاتھوں پہ کاغذ اور قلم دیکھے. امام نے کہا لکھو. اب امام نے حدیث کا سلسلہ شروع کیا کہ یہ حدیث کیسے ہے. علی سے انہوں نے سنا ہے اپنے بابا علی ابن الحسین سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بھائی حسن ابن علی سے، حسن ابن علی نے سنا ہے علی ابن ابو طالب سے، علی نے سنا ہے محمد ابن عبداللہ سے، محمد نے سنا ہے جبریل سے، اور جبریل کو بتایا ہے خدا نے. یہ جتنی امام نے کڑی بیان کی یہ اتنی کمال تھی کہ اس میں ایک بھی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. میں داد دیتا ہوں جس نے ٹوٹی ہوئی کڑی پہ واہ واہ کہا ہے. کوئی بھی شجرے میں ایک کڑی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں. ایسا بہترین شجرہ ایک بھی غیر معصوم نہیں. امام نے سلسلہ بیان کیا، مورخین کے دل باغ باغ ہو گئے. اللہ سے لے کے امام رضا تک کا شجرہ، بہترین کڑی. مولا کیا؟ امام لکھو لا الہ الا اللہ. اسمی لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، گھر نہیں، عمارت نہیں، کلا ہے. فرزند رسول آپ نے کلا کیوں کہا؟ کہہ دیتے لا الہ ایک گھر ہے، لا الہ ایک عمارت ہے، لا الہ کعبہ ہے. گھر کا دروازہ ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، کلے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا. فرمایا لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. لیکن اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم میں، ہم اہل بیت لا الہ کی شرط ہے. ہماری ولایت لا الہ کی شرط، قدیر سے باہر نہ نکلنا، ہماری ولایت لا الہ کی شرط ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج بحث کا دروازہ بند ہو گیا کہ علی مستحب ہے یا واجب ہے. مستحب یا واجب نہیں، علی لا الہ کی شرط ہے. نہیں میں بات سمجھاؤں گا تو بات آسان ہوگی. جیسے وضو نماز کی شرط ہے، بغیر وضو کے پوری رات بھی نماز پڑھو نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ہی پوری نہیں ہے. علی ولی اللہ لا الہ کی شرط ہے. ماشاء تین بچے ہیں آپ کے، پہلے تو 2 ہوتے تھے. مولا 4 کرے، 5 کرے، 7 کرے. ولایت امیر المومنین اور امامت آپ کو ابراہیم نے کہا تھا. خدا نے قرآن میں حضرت ابراہیم، لیکن جب حیدر کا ہاتھ آیا
پھر 6 کے 6 کلوں کو کراس کرتا ہوا سیدھا فولاد کے اوپر آیا، اور صرف خیبر کا دروازہ نہیں، پورے قلعہ کموش کو ایسے جیسے کاغذ کو موم کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں ایک یہودی نے مسلمان ہو کے علی بن ابی طالب سے پوچھا تھا، میں نے تمہیں اس قلعے کے اندر اپنی انگلیوں کو گاڑتے ہوئے دیکھا، جیسے تیری انگلیاں اس فولادی قلعے کے ساتھ مس ہوئی یہ موم کی طرح پگھلنا شروع ہو گیا، بتا تو نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ فرمایا کیا تو نے توریت میں نہیں سنا؟ اللہ نے یہ معجزہ داؤد کو دیا تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا، جس سے موم کرتا تھا وہ میں علی ہوں۔ بسم اللہ۔ تو سال میں کوئی بھی نہیں آیا تو خدا قرآن آیا۔ یہاں تجارت کا مرکز نہیں بنایا جا رہا، دنیا کی نگاہیں مکہ کی جانب کی جا رہی تھی، تاکہ دنیا کا ہر تاجر، دنیا کا ہر بزنس مین، ہر ٹریڈ کرنے والا مکہ کی جانب متوجہ ہو کہ عرب میں کوئی شہر مکہ بھی ہے، تاکہ جب نبی یہاں سے اعلان کرے تو بات صرف مکہ تک نہ رہے۔ آپ ذرا اسلام کی فلسفی کو سمجھیے گا۔ جناب خدیجہ پیسوں کے لیے تجارت نہیں کرتی تھی، شاید یہ زاویہ ممبر سے پہلی بار استعمال ہو رہا۔ جناب خدیجہ کا ہدف پیسے نہیں تھے، دولت کے لیے کاروبار نہیں کرتی تھی۔ بی بی نے اپنی ٹریڈ، اپنی تجارت، اپنا بزنس اتنا وسیع کر دیا کہ دور دور کے عمرہ اور روسا کو پتا چل گیا کہ مکہ میں بھی کوئی بی بی ہے، جس مکہ سے جس کی پروڈکٹس پوری دنیا میں پھیلتی ہیں، اگر اس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھو گے تو بزنس ہوگا۔ اللہ کی فلسفی تھی کہ ان کو پہلے تجارت کے ذریعے سے مذہب کے قریب لے کے آؤ۔ یہ فلسفہ اسلام کا تھا جو رسول کے بعد یہودیوں نے کاپی کی۔ فلسفہ اسلام کا تھا کہ پہلے دنیا کو تجارت کے اندر لے کے آؤ، کیونکہ ہر انسان کی مجبوری ہے زمین پہ رہنے کے لیے اپنے معاش کا بندوبست کرنا۔ اگر وہ معاش کا بندوبست کرے گا تو اس کا تعلق کسی نہ کسی بزنس سے ضرور ہوگا، یا وہ کاروبار کرے گا یا وہ نوکری کرے گا۔ کاروبار اور نوکری کے لیے کسی نہ کسی تجارت کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ تجارت اور مذہب کو ایسے ساتھ ملاؤ کہ تجارت کرنے والوں تک مذہب پہنچے گا تو بڑی آسانی سے پہنچ جائے۔ فلسفہ اسلام کا تھا، یہودیوں نے کاپی کر لی۔ آج پوری دنیا کا ٹریڈ کس کے پاس ہے؟ آج آپ چاہیں بھی تو ان کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کا فلسفہ تھا، جو اسلام کی فلسفی تھی، اسلام امام کو حکومت دینے کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام کی یہ فلسفی نہیں ہے کہ امام تخت پہ بیٹھے اور لوگوں کے سروں کو جھکائے۔ ہاں اسلام کا یہ فلسفہ ضرور ہے کہ زمین پہ رہنے والے اسے اپنا بادشاہ مانیں۔ اگر زمین پہ رہنے والے اس کو حکومت دے دیں گے تو اس کے عہدے میں فرق نہیں پڑے گا، زمین والوں کے لیے بہتری ہو جائے گی کہ وہ جس سے دین لیتے ہیں اسی سے دنیا کی حکومت بھی چاہتے ہیں۔ آخری دور میں آگے عدل کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جس کے پاس امامت ہے حکومت بھی اس کے پاس آ جائے گی۔ اگر امامت جس کے پاس ہو اسی کے پاس حکومت بھی آ جائے پھر زمین پہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام کا بالکل برائٹ دور جو تھا وہ وہی تھا جو علی کی حکومت کا دور تھا۔ اسلام کے مورخین نے لکھا کہ علی کا دور اتنا روشن دور تھا
ایک بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا. کسی کو ضرورت نہیں تھی. ہر ایک اپنا حق گھر بیٹھے ہوئے مانگا. اسی لیے امام کے دور کے بارے میں آئمہ نے نقل کیا ہے کہ جب آخری ہمارے بیٹے کا دور ہوگا تو یہ اتنا روشن دور ہوگا کہ ایک عورت زیور سے لدی ہوئی اگر حجاز سے نکلے گی تو مصر تک بھی جائے گی تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. زمین پر سونا بکھرا ہوا ہوگا اور کوئی اٹھائے گا نہیں. صدقہ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں غربت تب آتی ہے جب نظام کسی غریب کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ظالم کو حکمران بناؤ گے تو بد امنی پیدا ہو جائے گی. آج پوری دنیا کا مسلمان اس ملک میں آ کے اسائلم کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے تحفظ مل جائے گا. انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ضرورت ہے تحفظ، اس کی جان کو امان ملے. اور ہم یہ نہیں کہیں گے، اسلام اس بارے میں قائل ہے انسانیت پہلے ہے، انسانیت کا ایک اپنا مذہب ہوتا ہے. ہاں یہ یقینی امر ہے کہ اسلام اتنا فطری مذہب ہے، اتنا نیچر کے قریب مذہب ہے کہ جو انسانیت چاہتی ہے وہی اسلام نے دیا ہے. ہر انسان چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ بھی جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتا. انسانوں نے بعد میں سوچا ہے، اسلام نے یہ فلسفہ دے دیا تھا. سب سے پہلے جو مکہ سے نکل کے ہجرت کر کے آئے، جس نے نجاشی سے آ کے اسائلم لیا تھا، وہ مسلمانوں کا ہی ایک ڈیلیگیشن تھا جو جعفر طیار کی قیادت میں آیا تھا. سب سے پہلے مسلمان عیسائیوں سے آ کے تحفظ جان مانگ رہے تھے. کیوں؟ اسلام کو کفر سے خطرہ تھا، کافر ظالم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کافر تو مر گئے، نظام چھوڑ گئے.